وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھا دے گا آپ کو خوابوں کی تعبیرات، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کر دے گا آپ پر اپنی نعمتیں، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، و یعقوب کے گھرانے پر، کما تمّھا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے پورے کر چکے ہیں آپ کے بڑوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم و اسحاق، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار علم و حکمت والے ہیں۔ خواب کے دو حصے تھے، ایک حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا دیں گے، حضرت یعقوب نے اس کا ذکر کیا، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ بادشاہ بن جاؤ گے، حضرت یعقوب نے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ نبوت اشرف منصب ہے، اور اس کے سامنے سلطنت یا سیادت کوئی چیز نہیں، اور یا یہ ہے کہ جز اعلیٰ کو ذکر کر کے ادنا کو چھوڑ دیا، اور یا یہ کہ اکتفا بأحد الامرین ہوتا ہے خواب میں۔ مجھے ایک شخص نے آ کے خواب سنایا، اور اس نے کہا میرے دائیں ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو، تو میں نے تعبیر دی کہ بیٹا ہوگا، بیٹا ہو گیا، لیکن ایک جز مجھ سے رہ گیا، اور وہ یہ کہ وہ حافظ قرآن بنے گا، کیونکہ خوشبو کی مہک جو دونوں جہانوں میں مہک رہی ہو، وہ قرآن مجید کا علم و عرفان ہے۔ تو کبھی کبھی معبر خواب میں، خواب کے بدلے میں صرف ایک جز بیان کر لیتا ہے، دوسرا رہ جاتا ہے، اس کے بعد میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہوں، اور اس قسم کے تمام اطراف اور نواحی کو پکڑنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 100% کامیابی نصیب فرمائی۔ خواب بصلاحیت نہیں ہوتا، خواب بموہوبہ ہوتا ہے۔ جب مجھے کوئی خواب سنا دیتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، جب تعبیر سمجھ میں آئے گی تو دے دوں گا۔ تعبیر میرے پاس اس طرح آتی ہے جس طرح لفافے میں بند خط آتا ہے، دن میں 2 دن 3 دن میں اس کو بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ تیرے خواب کی تعبیر آ گئی۔ اور معبر کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آتی۔ سارے جہان کے خوابوں کی تعبیرات دیتا ہوں، اپنے خواب سے معذرت ہو جاتی اور نہایت پریشان ہوتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عزیز دوست جامع کے روح رواں منصور صاحب کو بھی بہت بڑا فہم و کمالی سمجھ دی ہے، اور وہ اس قسم کے خوابوں کو پکڑ لیتا ہے۔ مثلا میں نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے اور غرفت المدرسین میں بیٹھے ہوئے، میں بھی کافی دیر ساتھ رہا، بڑے علماء ہیں، جمعے کا دن ہے، اور میں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ جمعہ پڑھائیں، اور پھر میں نے آ کر یہاں پر تعارف کیا، اعلان کیا۔ 3 بج گئے خواب میں، لیکن مفتی صاحب وہاں سے اٹھے نہیں۔ مجھے ڈر لگا کہ وقت گزر رہا ہے، دیکھا تو صف میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور وہ ہنس رہا ہے۔ میں بھی بہت تنگ آیا ہوں، غصہ بہت ہو گیا، تو بس میں نے خطبہ کی اذان دلوا کے خطبہ پڑھا، مختصر والعصر انا اعطینا سے جمعہ پڑھا لیا۔ میں نے کہا وقت ختم ہو رہا ہے، مفتی صاحب تو اٹھتے ہی نہیں، 3 گھنٹے ہو گئے، یہاں وہاں سے یہاں نہیں آ رہا ہے۔ میں بہت حیران تھا دونوں باتوں پر، اور بہت زیادہ۔ ایک دن منصور بھائی نے کہا کہ خواب کی تعبیر واضح ہے، دیکھے ذرا۔ میں نے کہا کس طرح؟ مفتی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے ذمہ احکام تکلیفیہ نہیں ہے، جمعہ تو احکام تکلیفیہ ہے، اور جمعہ تو آپ نے پڑھانا ہے، وہ ان کی سرپرستی اور روحانیت حاصل ہے، کام آپ نے کرنا ہے۔
اور مولانا اس لیے صف میں بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، مناسبت بہت کم ہے۔ ہر جز کی تعبیر ماشاءاللہ تفقع اور علم سے لبریز ہے، تسلی ہو گئی میری۔ خود منصور بھائی نے خواب دیکھا تھا، لیکن افسوس کہ اس نے بعد میں بتا دیا، اور یہ خواب اس نے دیکھا تھا سن 1988 میں۔ خواب یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں 2 یاقوت ہے اور 2 زمرد ہیں، 4 قیمتی پتھر ہیں۔ وہ یاقوت میں سے ایک یاقوت بہت شاندار ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک دھراڑ پڑا ہوا ہے، اور افسوس کہ اگر یہ دھراڑ نہ ہوتا تو وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا۔ خواب دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا کام ہی لال و جواہرات کا ہے، یہ کون سا بڑا کارنامہ ہے، کام قسم ہے۔ لیکن جب ہماری گاڑی الٹ گئی، حادثہ ہو گیا کار کا، اور اسپتال میں لیٹا ہوا تھا، ٹانگ ٹوٹی تھی، اور استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور منصور بھائی اور مولانا صبا صاحب دونوں محفوظ رہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا 2 یاقوت ان میں دراڑ پڑے اور 2 زمرد وہ بچے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے بتاتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا، اس کو ایسا اڑا دیتا کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ بڑے پیمانے پہ صدقات کرنے پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے۔ لیکن جو تقدیر مبرم میں سے ہوتا ہے اس میں کبھی آدمی بھول جاتا ہے، کبھی وقت پر تعبیر سمجھ نہیں آتی، کبھی تعبیر کے بجائے تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی نہیں کرتا۔ جو خدا کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے، اسے کون ٹال سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک دفعہ میں بہت زیادہ بیمار تھا، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ بہت پریشان سا ہو گیا، اور مجھے کہا یار کیا ہو گیا آپ کو؟ بہت دوست تھا، کہنے لگا یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو مجھے آج کل یہ ڈاکٹر بڑے بزدل ہیں، تھوڑے سے ڈر جاتے ہیں تو کہتے ہیں آغا خان چلے جاؤ، اور آغا خان جانا اور غلام احمد قادیان جانا برابر ہے۔ جو مسلمان آغا خان جاتے ہیں علاج کے لیے ان کا ایمان خطرے میں ہے، وہ مذہبی نقطۂ نظر سے ہے، اور غلام احمد قادیان کی طرح آغا خان زمانے کا کافر و مرتد گزرا ہے۔ اہل علم سے قیامت کے دن اللہ یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کسی کافر کے پیچھے تو لگے رہتے اور کسی کا نام تک نہیں لیتے، اور میں آغا خان میں جو بیمار ہوں نہ اس کے لیے دعائے صحت کرتا ہوں نہ اس کا جنازہ پڑھتا ہوں جب مر جاتا ہے، اور دلی طور پر اس سے بہت خفا رہتا ہوں۔ لیاقت نیشنل میں اور سول میں اور جناح میں مرا ہوا بہتر ہے، لیکن آغا خان نہ جائے، کیونکہ آغا خان ایسا کافر تھا جیسے غلام احمد قادیان۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میں آغا خان جا رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں آپ پھر غلام احمد قادیان کے پاس بھی جا سکتے، آپ کا ایمان کہاں ہے؟ اور جو باتیں اس نے کہی اس سے زیادہ خطرناک باتیں آغا خان نے کہی، لیکن انہوں نے چھپائی ہوئی سب باتیں۔ میں نے صحیفہ گجراتیہ پورا دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔